لوگ کہہ رہے ہیں یہ دیکھو دنیا میں نصیحتیں کرتے پھر رہے ہیں، بیٹا کیا ہے؟ چرس پی رہا ہے۔ حدیث جب ہم نے پڑھی نا طلب علمی کے دور میں، یہ موطا امام مالک میں پڑھی تھی ہم نے حدیث، میں حیران ہو گیا کہ یار ایسی پاکیزہ سیرت سید الانبیاء کی۔ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ کیسا پیغمبر ہے، کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازار میں خریداری بھی کرتے ہیں۔ یہ اب ایسا نہ میرا کوئی بچہ چھٹا لگانا شروع کر دے۔ آج کل میں اپنے بچوں کو بھی بیان میں بٹھا رہا ہوں، وہ بیٹھا ہوا تو نہیں ہے کہ یہاں پہ چلا گیا اٹھ کے، شکر ہے پہلے چلا، او یہ بیٹھا ہوا ہے نا، تو یہ ٹھیک۔ بخاری کی ایک حدیث جب ہم نے پڑھی نا طلب علمی کے دور میں، یہ موطا امام مالک میں پڑھی تھی ہم نے حدیث، میں حیران ہو گیا کہ یار ایسی پاکیزہ سیرت سید الانبیاء کی۔ فجر کی نماز پڑھانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، صحابہ کی صفیں لگی ہوئی ہیں، بخاری کی حدیث ہے، اصل میں تو موطا امام مالک کی ہے، پھر وہاں سے وہ تو پرانی کتاب ہے نا موطا امام مالک۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صفیں کھڑی ہو گئیں، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انما انا بشر مثلکم، اے لوگوں میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، انسا کما تنسون، ایسے ہی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، مجھ پہ غسل فرض ہے اور میں غسل کرنا بھول گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، غسل کر کے آئے، آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو دو ظرف کے چھوٹے ہوتے ہیں نا، وہ بدگمان ہو جائیں گے ایسے موقع پہ، یار یہ سید الانبیاء ہیں، پیغمبر ہیں اور غسل کرنا بھول گئے ہیں۔ بھائی فرض غسل جو جنابت کا غسل ہوتا ہے، ایسا ہی ہوگا کہ نہیں؟ آج کوئی پیر یہ کام کر لے، بہت بڑے بزرگ ہیں جی، لنگڑوں کو سیٹ کر رہے ہیں، گردوں کی پتھری نکال رہے ہیں، اور مسلح پہ آ گئے، یاد ابے یار رات بیگم سے مباشرت ہوئی تھی یا نائٹ فال ہوا تھا اور جو ہے ابے میں تو غسل ہی بھول گیا ہوں۔ میں کہتا ہوں مریدین پکڑ پکڑ کے کوٹ کے بولیں گے تو گنجوں کے سر پہ بال نکال رہا ہے ہیں، صحیح نا، پتھریاں نکال رہا ہے، اور تجھے اتنے شعور نہیں ہے کہ تو غسل کرنا بھول گیا۔ یہ حال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جاہلوں کو جاہل ملتے ہیں، لیکن ایک نمبر لوگوں کو ایک نمبر ملتے ہیں۔ پیچھے ابو بکر، عمر اور ایسے لوگ تھے صف میں، وہ لوگ تھے، وہ نبی سے بدگمان نہیں ہوئے۔ یہی نبی کی خوبصورتی ہے بھائی، دعوے میں کلیئرٹی ہے۔ ہم نے کب دعویٰ کیا کہ ہم کوئی فرشتے ہیں یا ہم کوئی کیا ہیں؟ ہم ویسے جو ہے نا، اب ہمیں کوئی بھولتے ہی نہیں، ہم تو بھائی تمہاری طرح کے انسان ہیں۔ پہلے دن سے اپنے آپ کو انسان کہا، اور انسان بھی انما انا بشر مثلکم، تمہاری طرح کا انسان۔ ایسا نہ لوگ سمجھیں کہ انسانوں کی بھی دو قسمیں ہیں، پیغمبر الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں اور عام لوگ الگ۔ بھائی میڈیکلی فزیکلی میں انسان ہوں، روٹی پانی کا محتاج ہوں، مجھے نکاح کی بھی ضرورت ہے، اولاد کی بھی ضرورت ہے۔ آپ کے جب بیٹے کا انتقال ہوا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، میں غمزدہ ہوتا ہوں، اور مجھے مصیبتیں بھی پہنچتی ہیں، خوشیاں بھی پہنچتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو نیچرل ہے، تو یاد رکھو حق پر وہی ہوگا جو پیغمبر کی سیرت پر ہوگا۔ جو اس ٹریک سے ہٹا نا اور دعوے شروع کر دیے میں کچھ الگ ہی چیز آیا ہوں مارکیٹ میں، اور بھائی تو پتہ نہیں، تو کوئی مذہبی رہنما نہیں ہو سکتا، تو کوئی جاہل پیر ہو سکتا ہے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ پھر دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہو گیا، کتنی عزت ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر تو اور فتوحات کے دروازے کھل گئے۔ اپنی وفات سے پہلے آپ وصیت کر رہے ہیں، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عیدگاہ بنا لیا، میلے ٹھیلوں کی جگہ بنا لیا۔ میری قبر کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا۔ جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار بس مروں نا، پتہ چلے کیا ہوا ہے، کوئی دنیا سے گیا ہے۔ قبر پہ ایسا دھمال ہونا چاہیے، فلاں جگہ قبر بنانا بھلے شاہ کی قبر کے قریب، یا عبداللہ شاہ غازی کے، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ دعوے، عبداللہ شاہ غازی کے قریب بنانا، وہاں عرس ہو، مزہ آئے، وہ پتہ چلے کو بندہ ہے۔ لوگ چاہتے ہیں ریکارڈ میں ہمارا نام رہے۔ ہمارے نبی وفات سے پہلے آپ کو جب یقین ہو گیا اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، آپ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، انہوں نے پیغمبروں کو سجدہ گاہ بنایا، قبروں کو، پیغمبروں کی قبروں کو، تو میری قبر کو سجدہ گاہ نہ، ایسا نہ ہو کہ میری قبروں پہ طواف اور سجدے شروع ہیں۔ طواف کی جگہ اور سجدے کی جگہ اللہ کا گھر ہے، پیغمبر کا گھر نہیں ہے۔ نہیں یہی بات میرا خیال ہے، مکہ میں ہے وہ، مدینہ میں بھی نہیں ہے۔ آپ چاہتے آپ کہہ سکتے تھے کہ بھائی وہ تو تھا، اب وہ کینسل ہو گیا ہے، اب کیا ہے، اب یہاں کرو، صحابہ شروع کر دیتے۔ نہ نہ نہ، پھر آپ نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، میلے ٹھیلے نہ لگے ہوں یہاں پہ۔ تبھی آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ سلام ہم پڑھتے ہیں، فوراً چھڑتا کیا کر دیتا ہے آگے، یہاں ٹھہرنا نہیں ہے، سلام پڑھیں اور نکلیں یہاں سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو
اتنی کلیئرٹی بھائی, اتنی دعوے میں سچائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے سرداروں کو سمجھا رہے ہیں. ایک نابینا صحابی آئے, غریب مسکین, آپ کو ناگوار گزرا کہ میں اتنی اہم محفل میں ہوں اور یہ غریب مسکین صحابی کیوں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو پھیر لیا, چہرے پہ ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے. اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کی, عبس وتولی ان جاءہ الاعمی, ایک نابینا کے آنے پر آپ کی پیشانی پہ لکیریں کیوں آئیں؟ پھر اللہ نے کیا تنبیہ کی کہ جو ہدایت چاہتے نہیں ہیں آپ, انت لہو تصدی, ان کی ہدایت کے پیاسے ہیں آپ, یہ سردار لوگ. اور جو بیچارہ غریب مسکین آپ کے پاس ہدایت کی خاطر آ رہا ہے, اس سے منہ موڑ رہے ہیں. بتاؤ کسی کے اگینسٹ کوئی اس طرح کی آیتیں آ رہی ہوں, وہ سنائے گا لوگوں کو پڑھ کے؟ ہے بھائی, وہ تو اپنے ہر عمل کی توجیہ کرے گا, میں نے بالکل قوم کے وسیع تر مفاد میں کیا کیا ہے, صحیح کیا ہے بالکل. ہمارے سیاسی لیڈر دیکھو نا, سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں کس کے مفاد میں؟ قوم کے وسیع تر مفاد میں. تو وہ کریں گے ایسے اپنے خلاف, صحیح ہے نا, اپنے اگینسٹ جا رہی ہیں آیتیں. اور پھر نبی نے جب یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں, عبداللہ بن ام مکتوم تو نابینا بھی تھے, غریب بھی تھے, ان کو پروٹوکول دینے سے نبی کو دنیا میں کوئی فائدہ نہیں تھا, لیکن ایسا پروٹوکول دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ساری زندگی ان کو جب بھی وہ نبی کی محفل میں آتے آپ کھڑے ہو کر استقبال کرتے, فرماتے ھذا الذی عاتبنی فیہ ربی, یہ ہے وہ شخص جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے ڈانٹا ہے, تنبیہ کی ہے مجھے میرے رب نے. اتنا اس اللہ کی نظر میں اس آدمی کا مقام ہے. جتنے بھی 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں نا میرے بھائی, غریب کو ویلیو نہیں دیتے, ان کو کہنے اس کو ویلیو دے کے ملے گا کیا ہمیں, وہ ہدف بناتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو, کہتے ہیں یار یہ غریب ہے, ٹھیک ہے زکوٰۃ صدقہ 50 روپے پکڑ, پتلی گلی سے نکل, ٹھیک ہے نا. تمام پیغمبروں پہ ایک الزام لگا ہے کہ غریبوں کو اپنی محفل سے نکالو, پھر ہم بیٹھیں گے. قرآن میں جگہ جگہ, نوح علیہ السلام اور سید الانبیاء پہ بھی الزام لگا ہے. عرب کے سردار کہتے تھے یہ بلال اور یہ ابن عبداللہ بن مسعود اور ام مکتوم جیسے غریب لوگ کیوں بیٹھ رہے ہیں آپ کے پاس؟ تو ہر پیغمبر پہ یہ اعتراض کیا گیا, تمام پیغمبروں نے ایک ہی جواب دیا. نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ من ینصرنی من اللہ ان طردتہم, اگر میں ان کو اپنی مجلس سے نکالوں گا تم مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لو گے؟ اللہ کہے گا کہ تم اسلام کی دعوت جو ہر ایک کے لیے, اس میں فرق امیر اور غریب میں فرق کیوں کر رہے ہو؟ تو میرے پاس اللہ کے کو جواب دینے کے لیے کوئی جواب نہیں ہوگا. یہ ہے کلیئرٹی ویژن میں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. آج بہت سارے لوگوں کی جو ہے نا, پتہ ہی نہیں ان کا ہدف دنیا ہے, پیسہ ہے, یا دین کی دعوت ہے. تمہارا مقصد کیا ہے میرے بھائی؟ پتہ ہی نہیں چلتا ان کا مقصد کیا ہے. مقصد ہے عزت, شہرت, پیسہ, جہاں سے آئے گا وہاں پلٹنا شروع ہو جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ طعنہ دیا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کے پاس جاتے, جو غریب صحابہ بیٹھے ہوتے ہیں نا, ان کو جا کے آپ نے فرمایا کہ سورہ کہف میں آیتیں نازل ہوئی نا, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے نبی, یہ جو غریب لوگ, مسکین لوگ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں, آپ ان کے پاس جا کے بیٹھا کریں آپ, اور ان کا حساب آپ کے ذمے نہیں ہے. مشرکین کہتے تھے اصل میں یہ غریب لوگ ہیں نا, تو ان کو اسلام میں تھوڑی سی عزت مل رہی ہے, اس چکر میں مسلمان ہوئے, ویسے تو اس سوسائٹی میں ان کی کوئی عزت ہے نہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا, آپ پر ان کا حساب نہیں ہے کہ ان کے دلوں کو چھانکے کہ یہ پیسوں کی لالچ میں, یہ عزت کے چکر میں مسلمان ہوئے, یہ اوپر سے. یہ میرا کام ہے, یہ آپ کا کام نہیں ہے. جو اسلام کی طرف آ رہا ہے آپ نے اس کو گلے لگانا ہے, ویلکم کرنا ہے اس کو آپ نے. تو پیغمبروں کی سیرت سے پتہ چلتا ہے بھائی, بہت واضح ان کی دعوت, بہت واضح دعوت. تو جو اسی نہج پہ کام کرے گا نا, وہی برحق ہوگا. خوب سمجھ لو, وہی کیا ہوگا؟ برحق ہوگا. جو اس نہج سے ہٹے گا وہ برحق نہیں ہو سکتا, وہ برحق نہیں ہو سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. جب مشرکین مکہ تانے دیتے تھے نا کہ یہ غریب لوگ ہیں, ان کو تو عزت نہیں مل رہی, تو اس لیے یہ مسلمان ہو رہے ہیں کہ چلو تھوڑا سا یہاں پروٹوکول مل جائے گا, تو ان کو اپنی مجلس سے نکالو آپ, ہمیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے. تو اللہ نے نہ صرف یہ کہ نبی کو یہ حکم دیا کہ ان کو نکالے نہیں, بلکہ اللہ نے کہا کہ ان میں جو بھی ایمان لے کر آئے ہیں نا, آپ کے ساتھ جب آیا کریں, فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, ان سے کہا کریں تم پر اللہ کی سلامتی ہو. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, اللہ نے اپنے اوپر
تم پہ رحمت کو فرض کر لیا ہے, لکھ دیا ہے کہ میں ان پہ رحم کروں گا. ان کو اور ان کی حوصلہ افزائی کریں. اور کیسے رحمت؟ من عمل منکم سوءا بجہالۃ, تم میں سے جو شخص اگر غلطی سے گناہ کر بیٹھے گا, توبہ کرے گا, اللہ اس کو معاف کر دے گا. یعنی دین پر جب آ گئے ہو نا تو چھوٹی موٹی خطاؤں کی زیادہ ٹینشن نہ لیا کرو. ایسا نہ ہو مایوس ہونا شروع ہو جاؤ. توبہ کرو گے اللہ کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا. اس طرح سے ان کو اور عزت دیں آپ, اور وہ ان کافروں کو بتا دیں کہ تمہارے لیے اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہے. مشرکین اعتراض کیا کرتے تھے, ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق, یہ کیسا پیغمبر ہے, کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازار میں خریداری بھی کرتے ہیں یہ. تو ہمارے نبی کی جو زندگی بالکل انسانوں والی زندگی ہے ان کی. تو اسی طرح یہ بات خوب سمجھ لو میرے بھائی, جو بھی مذہبی اسکالر ہے نا, وہ کوئی مریخ کی کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہوتے. لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئی الگ ہی چیز ہونی چاہیے مارکیٹ, ان کو بیٹے کی وفات پہ رونا بھی نہ آئے, اور ان کو جناب کوئی غم بھی نہ ہو, اور یہ ان کی کوئی الگ سے بتیاں لگی ہوئی ہوں, ریز نکل رہی ہو, ٹھیک ہے نا, پھونک کریں تو لنگڑا سیٹ اور فلانا سیٹ. ان کے گھر میں کبھی اختلاف نہ ہو, کبھی طلاق نہ ہو, کبھی جھگڑا نہ ہو, کبھی جو ہے ان کا کوئی بیٹا نافرمان نہ ہو. جیسے ہو جاتا ہے نا بعض, کوئی عالم ہے بیٹا عجیب سی چیز نکل آیا, چرسی نکل آیا, لوگ کہہ رہے ہیں یہ دیکھو دنیا میں نصیحتیں کرتے پھر رہے ہیں, بیٹا کیا ہے, چرس پی رہا ہے. بھائی یہ سارے بچے سدھرتے نہیں ہیں. اب ایسا نہ میرا کوئی بچہ چھٹا لگانا شروع کر دے. آج کل میں اپنے بچوں کو بھی بیان میں بٹھا رہا ہوں, وہ بیٹھا ہوا تو نہیں ہے کہ یہاں پہ, چلا گیا اٹھ کے, شکر ہے پہلے چلا, او یہ بیٹھا ہوا ہے نا, تو یہ ایسا نہ ہو کہ چلو یہ بھی چلتا ہے, نیچرل ہے, نیچرل. تو یہ سب کیا ہے میرے بھائی؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں کافر نکلا تھا, کیونکہ انسان تو خود جب تک سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش نہیں کرے گا, دنیا میں کوئی طاقت اس کو سیدھے راستے پہ بولو نہیں چلا سکتی. اب مولانا طارق مل صاحب کے جو مشہور ہوئے تھے نا بیٹے نے خودکشی کی, تو وہ تو 100% غلط ثابت ہوئی. لیکن فرض کر لو اگر کی بھی ہے, تو ضروری تو نہیں کہ مولانا طارق مل صاحب اگر دیندار ہیں تو بیٹا بھی لازمی دیندار ہو. یہ ضروری ہے کیا؟ اس سے بڑا اشکال تو نوح علیہ السلام کے بیٹے پر ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے, اور آخری دم تک بیٹا باغی رہا ہے. جب دیکھ لیا نا عذاب آ رہا ہے, پھر بھی کشتی میں نہیں آیا, سامنے ہلاک ہوا ہے. کوئی تانا دے سکتا ہے نوح علیہ السلام کو کہ آپ 950 سال تک اپنا بچہ تو ٹھیک کر نہیں سکے, اور دنیا کے معاذ اللہ آپ کیا بنے ہوئے ہو, دنیا کے جناب آپ ہدایت کے وہ بنے ہوئے ہو, دائی بنے ہوئے ہو؟ کوئی تانا دے سکتا ہے؟ دے گا تو وہ کیا کہیں گے, بھائی میرے بس میں جو تھا میں نے تربیت میں کمی نہیں کی. نوح علیہ السلام نے کوئی تربیت میں کمی کی ہوگی؟ تو اتنی بڑی مثال ہمارے سامنے آ گئی.